الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بكى من خشية الله فحرم الله عليه النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعین، بزرگوں اور عزیز دوستوں، ابھی آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں کلام پاک کی ایک آیت شریفہ اور حدیث پاک کا ایک ٹکڑا پیش کیا گیا ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی شانہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ فاتقوا النار التی، کہ ڈرو اس آگ سے جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، من بکا من خشیت اللہ، جس نے اللہ سے ڈرا، اللہ کے خوف سے ڈرا، تو اللہ تعالیٰ اس پر آتش دوزخ کو حرام کر دیتا ہے۔ یہ تھا قرآن مقدس کی آیت کا ترجمہ اور حدیث پاک کا ترجمہ۔ اب آئیے میرے محترم بزرگ دوستو، اس کی تفسیر میں چلیں۔ جس انسان کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے، وہ کبھی اس کو یہ ہمت اور طاقت نہیں ہوتی کہ گناہوں پر آمدہ ہو جائے، گناہوں کی طرف چل پڑے۔ تو یہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے جو اپنا خالق و مالک اور پالنہار ہے، اس کا خوف ہر ایک انسان کے دل میں رہنا بہت ضروری ہے۔ ورنہ اگر اللہ کا ڈر خوف ہمارے سینے میں نہیں ہوگا، پھر ہماری زندگی انسانی زندگی نہیں بلکہ شیطانی زندگی ہو جائے گی۔ جیسے شیطان کو ڈر نہ ہونے کی وجہ سے ہما قسم کے گناہوں کے اندر، برائیوں کے اندر، جھوٹی قسموں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، پھر آدمی ایسے ہی نڈر ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ کا خوف اس کے سینے میں نہ ہو، اللہ کا ڈر اس کے سینے میں نہ ہو، تو پھر انسان بھی ایسے ہی شیطان کی طرح زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگ و دوستو، آپ حضرات کو ایک واقعہ، تاریخی واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک جگہ میں ارشاد فرمایا کہ دو خطرے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت محبوب، بہت پیارے ہیں۔ یہ خطرہ وہ ہے جو مجاہد کے جنگ کے میدان میں مجاہد کے جسم سے خون کا خطرہ جو زمین پر گرتا ہے، وہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسرا آنسو کا وہ خطرہ جو انسان اللہ سے ڈر کر توبہ کرتے ہوئے اس کے آنکھوں سے جو پانی کا ایک خطرہ جو اس کا ٹپکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو وہ خطرہ بہت پسند ہے۔ تو یہ دونوں خطرے ایسے ہیں، اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ڈر ہونا ہر انسان کے لیے بہت ضروری ہے تاکہ برائیوں سے بچ سکے۔ مثال کے لیے جب اللہ کا ڈر ہمارے اندر آ جاتا ہے تو انسانوں کی زندگی کیسے بدل جاتی ہے، اس کے تعلق سے تاریخی واقعہ ایک پیش کر کے بات ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے وقت کے بزرگ ہیں، ولی ہیں، کون نہیں ان کے نام سے واقف ہے۔ تو ایک مرتبہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ ایسے بزرگ ہیں، ایسے اللہ والے ہیں، ان کی پہلے کی جو زندگی تھی یہ بہت بڑے ایک کیا ہے حاکم تھے، اور اسی طریقے سے ان کی زندگی ایسی تھی کہ ان کے بستر پر ہزاروں روپے کے پھول بچھائے جانا اور عطر ہونا، اور اسی طریقے سے عیش پسند زندگی کے کھانا پینا، رنگ رلیاں، اور اسی طریقے سے گانا بجانا، ان چیزوں سے ان کا شوق تھا، ان چیزوں پر آمدہ تھے۔ اور ان کی ایک لڑکی بھی تھی۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، آخر چلتے چلتے ایسا ہوا کہ ان کی جو ایک لڑکی تھی اکلوتی، اچانک جو ہے وہ بیمار پڑ گئی۔ بہت سارے حکیموں کا انہوں نے علاج کروایا، لیکن اللہ کا کرنا جو تھا وہی ہوا۔ سب حکیم لوگ جو ہے جتنے بھی حکومات ہیں علاج سے عاجز ہو گئے۔ آخر چلتے چلتے وہ اکلوتی لڑکی اسی بیماری کے اندر الوداع کہتے ہوئے اللہ کی طرف چل پڑی۔ تو جیسے ہی یہ منظر انہوں نے حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی لڑکی کا دیکھا تو اتنا پریشان، اتنے غمگین ہو گئے، تو وہاں سے ان کی زندگی بدل گئی۔
پہلے کی زندگی سے کوئی تعلق ان کا نہیں تھا، ہمیشہ گپ شپ رہتے تھے، بیٹی کے جدائی کی اور فراق کا غم میں رہتے تھے۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، اسی غم کے اندر ان کی زندگی گزار رہی تھی۔ اچانک ایک دم آنکھ لگ گئی، سو گئے تو خواب کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ ایک جنگل سے گزر رہے ہیں، ان کے پیچھے ایک بہت بڑا اسدا منہ کھولے ہوئے ان کا پیچھا کر رہا ہے۔ یہ پیچھے مڑ کر دیکھ رہے ہیں، سانپ اسدا ان کے پیچھے جا رہا ہے منہ کھولے ہوئے، یہ ڈر رہے ہیں۔ چلتے چلتے راستے میں ایک بوڑھا ملا اور وہ کہنے لگے میری مدد کرو، میری مدد کرو۔ اس بوڑھے نے کہا میں بہت کمزور ہوں، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، ہو سکتا ہے آگے بڑھو کوئی تمہاری مدد کر سکے۔ پھر آگے چلتے گئے، ایک اور آدمی ملا، ایک اور بوڑھا ملا، اس نے کہا میں بہت کمزور ترین آدمی ہوں، میں آپ کی کسی بھی حالت میں کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ ہاں ایک بات یہ ہے، آگے چلو، جو پہاڑ نظر آ رہا ہے اس کے اوپر چڑھ جاؤ، لوگوں کی وہاں پر امانتیں رکھے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے تمہیں کوئی وہاں پر مدد ملے۔ تو یہ بھاگتے بھاگتے پہاڑ پر چلے، آواز آ رہی تھی ان کے لیے دروازہ کھول دو، قلعے کا دروازہ کھول دو۔ آواز غیب سے آئی، دروازہ کھل گیا۔ جیسے ہی اندر قلعے میں داخل ہوئے، ان کی نظر بیٹی پر پڑی۔ بیٹی بھاگتی ہوئی آئی اور پوچھا ابا جان یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو باپ نے، حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے پورا جو واقعہ گزرا، پورا واقعہ اپنے لڑکی کے سامنے سنایا، اور پھر اس سانپ سے کہی یہ ہمارے ابا ہیں، تم واپس چلے جاؤ۔ تو وہاں سے سانپ واپس چلا گیا۔ تو بیٹی کو یہ واقعہ پورا سنانے کے بعد ماجرا پوچھا تو بیٹی عرض کرنے لگی اے ابا جان، جب تک تم دنیا میں تھے وہ جو اژدھا سانپ تھا یہ تمہارے برائیاں تھیں، اور چلتے چلتے راستے میں جو دو بوڑھے ملے یہ تمہاری کمزور کیا ہے نیکیاں ہیں، تمہاری نیکیاں تمہیں بچا نہیں سکی، اور پیچھے جو سانپ تھا وہ جو ہے تمہاری برائیاں تھیں۔ اب اللہ کے لیے تم یہاں سے توبہ کر کے اپنی زندگی کو بدل لو، یہ تمہیں کام نہیں آئے گی، یہ زندگی نہیں چلے گی۔ تو اتنا بیٹی کہہ رہی تھی، اچانک حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کھل گئی۔ یہ سب کچھ جو ہے نیند کے اندر ماجرا دیکھ رہے تھے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، جب سے واپس آ گئے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ، تو لکھتے ہیں تاریخ کی کتابوں کے اندر وہاں سے ان کی زندگی اکثر بدل گئی۔ اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے انہوں نے جو اس توبہ کی اور آنکھوں سے آنسو نکلے، وہاں سے ان کی زندگی اللہ کا ڈر اور خوف آنے کی وجہ سے آئندہ چل کر وقت کے ولی بنے، بہت بڑے بزرگ بنے۔ اسی لیے آج بھی دنیا ان کو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اللہ کا ڈر اور خوف کو بسا لیں گے تو انشاءاللہ تعالی زندگیاں بدل جائیں گی، اور اسی طریقے سے جو ہے ہمارے لیے راستہ صراط مستقیم ملے گا، اور ہمیشہ کے لیے ہمیں نیک اعمال کرنے کا ایک ذریعہ بنے گا۔ شرط ہے کہ اللہ کا ڈر خوف سینے کے اندر بسا لیں۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ مجھے اور آپ کو خدا کا خوف، اللہ کا ڈر اپنے سینے میں بسا کر اس سے ڈرتے ہوئے زندگی کرنے کے اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔